مڑکا ہور پاسے وہ محرم راز تیرے ہر ایک پل داؤ کہنا من سردار من پیش کر دے پر جو من دے یار نہیں من دا لکھ کوئی تسبیح گیڑے تے پیر جنہ نے سرتے ہوں کون ہونا مجھے یہ میں منیا میرا خلاف کوئی نہیں کدو آنکھیں بڑا سلام ہے میں تے خادم حضور دے خادم ادا تے خوش بازا تو ایتا علاقہ میں منہارا عاشقہ صاحب کالم تے پھر آجا مستاق آلم آجا ہمیں ایسے لئی سردار کو چرکدہ نہیں غوث پاک دے بوئے باسا ایسے لئی سردار کوئی چرکدہ نہیں ایسے لئی سردار کوئی چرکدہ نہیں غوث پاک دے بوئے دا ساگا میں دوستان من آئیے میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوتی خطاب دیتا ہوں دنیا خطابت کے نجر احتاباں دنیا خطابت کے آسمان پر ایک روشن ستارہ زینت العلماء زینت الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد شراز احمد صاحب مجددی دامت برکاتہ قدسیہ آپ کی خدمت میں مائے پیش کرتی ورز کروں گا کہ حضور اپنے باعث حسنہ سے ہمیں نوازتے ہوئے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تک لیے چلیں قیامت سے پہلے پرزور نعرہ نعرہ تکبیر سیدہ تشریف فرمانے میرے نبی دی شریعت عظیم عالم دین بھی تشریف فرمانے انہ دو ہستیاں دامن ہاتھ پھڑ کے دعا کرنا مولا جڑا ایس نارے تے ایک ہاتھ بلند کرے ہاتھ بلند کرنے والے ہاتھ بات جو تھلے آوے تیرے کرم تیرے فضل تیری رحمت نہ او دی چولی پہلے پر جائے نعرہ تکبیر پیچھے میرے کھڑے نے ساتھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایسے وقت میرے کو کوئی دعا نہیں میں دعا کرنا والا ایس نعرے تے دو میں اب چکے سینے بیٹھتے تاکہ دیوانہ نعرے دا جواب دے اونی دیر تکر مرے نہیں جنی دیر تکر نعرے والے دا دیدارے دی زندگی دا مقدر نہ بن جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً على افضل الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ علیہم اجمعین ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين واجب الاحترام ذوی الاحتشام میر محفل صدر گرامی قدر جناب قبلہ پیر صاحب دام فیوزک العالیہ لائق سب عزت و احترام معززین حاضرین و ناظرین و سامعین کرام اللہ جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ مالک نے ہم سب کو اپنے محبوب کے
ذکر کے لیے پسند بھی فرمایا اور توفیق بھی عطا فرمائی۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت یہ بات گوارا ہی نہیں کرتی کہ جو لوگ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھیں اللہ انہیں بخش نہ دے۔ یعنی جس کو اللہ نے بخشنا ہوتا ہے اس کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ محفلیں سجائی نہیں جاتی، سجوائی جاتی ہیں۔ ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا، لایا جاتا ہے۔ اور یوں ہی کسی کو کوئی نہیں بیٹھتا ہے، آپ سب حضرات کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں برادر محترم محمد عمران نقشبندی اور ان کے تمام رفقا، اس مارکیٹ کے تمام ساتھیوں کو آقا کونین علیہ تحیت و ثنا کی اس پاکیزہ محفل کے سجانے کی سعادت حاصل کرنے پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں کہ آقا آج تک جس جنت کا ذکر ہم نے آپ سے سنا ہے وہ جنت تو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگی۔ یہ جس جنت کا آج آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ دنیا میں وہ جنت کیا ہے، کہاں ہے؟ حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا، مجالس الذکر، جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہو، میرے غلاموں وہ محفلیں جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت مجھ سمیت آپ ہم سب ایک گلی میں نہیں بیٹھے، جنت کے باغ میں بیٹھے۔ اور جنت کی شان کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جنتی لوگ جنت میں جو مانگیں گے اللہ وہ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی اس دلیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان پاکیزہ محفلوں میں جن کو حضور فرما رہے یہ جنت ہے، ان پاکیزہ محفلوں میں آنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان محفلوں کو سالانہ نہ رکھا جائے، ماہانہ نہ رکھا جائے، روزانہ رکھا جائے۔ روزانہ ایسی محفلیں ہوں، ضروری تو نہیں کہ اتنا بڑا اہتمام ہو، آپ گھر کے افراد ہی بیٹھ جائیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے، کوئی مدینے والے پر درود پڑھنے لگ جائے، کوئی آقا کی نعت پڑھنے لگ جائے، روزانہ آپ کے گھر میں آقا کی محفل سجنے لگ جائے تو آپ کا گھر ہر وقت جنت بنا رہے۔ یہ گھروں کے جتنے فطور ہیں، جتنے گھروں کے فساد ہیں اور جتنی گھروں کی پریشانیاں ہیں، میں ان پریشانیوں کا آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں۔ واحد وہ جگہ جہاں پریشانی نہیں وہ جنت ہے۔ جنت میں پریشانی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل ہر روز سجایا کریں، آپ کا گھر جنت بن جائے گا، کوئی پریشانی گھر میں نہیں رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان
گھڑیوں کو نہایت قیمتی سمجھا جائے اور ان کی قدر کی جائے۔ آپ حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن بھی سماعت فرمائی اور حضور علیہ تحیت و ثنا کے ثنا خوانوں سے آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں اور بڑا منتخب اور بڑا اچھا کلام بھی سننے کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف ہو تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ ایک بار کہیے ذرا سبحان اللہ جل جلالہ۔ میں اللہ کا قانون یعنی قانون قدرت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان پیدا کیے یا پیدا ہوں گے، اللہ نے ہر بشر کے وجود میں خون رکھا، ہر بشر کے وجود میں خون رکھا، ہر بشر کو وجود دیا، وجود کو خون دیا۔ ہر بشر کے، ہر انسان کے وجود میں اللہ نے بولو کیا رکھا؟ خون رکھا، اور ہر انسان کا خون بدبودار ہوتا ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے آپ کا خون نکلے، آپ اسے چیک کیجئے گا کہ خون میں بدبو ہوتی ہے۔ ہر انسان کا، ہر بشر کا خون بدبودار ہے، لیکن جب باری آئی نا زہرا کے بابا کی، حسنین کریمین کے نانا کی، جگ کے طبیب کی، رب کے حبیب کی، جڑا کہہ سکتا ہے او کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو رب نے فرمایا میں نے ہر بشر کو وجود دیا، ہر وجود کو خون دیا، اور ہر خون میں بدبو رکھی، لیکن زہرا پاک کے بابا جان کی باری آئی تو فرمایا میرے حبیب تیرا وجود اتنا نفیس، تیرا وجود اتنا لطیف، تیرا وجود اتنا ستھرا، اتنا طاہر و مطہر، ہر وجود میں خون رکھا اور ہر خون کو بدبودار بنایا، لیکن میرے تیرے نبی کے وجود کا جو خون مبارک تھا، اس خون مبارک میں بھی اللہ نے بے مثال خوشبو رکھی ہے۔ وجود مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و سلام میں جو خون مبارک ہے، اللہ نے اس خون مبارک میں نے جو جملہ بولا ہے، آپ نے اسے اپنے ذہن کے سطح پر جگہ دینی ہے، اسے ذہن نشین رکھنا ہے۔ میں نے صرف خوشبودار نہیں کہا، خوشبودار نہیں کہا کہ خوشبو تو کوئی عطر بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرے عطر میں بھی خوشبو ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کے خون مبارک میں خوشبو تھی تو کیا ہوا؟ میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے خون مبارک میں بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ کیسی خوشبو رکھی ہے؟ بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ آئیے میں اس پر ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں حدیث لائے، حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی اپنی امت کو علاج کا طریقہ سمجھانے کے لیے پچھنے لگوائے۔ جملہ غور سے سنیں، ہمیں علاج کا طریقہ سمجھانے کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلوایا، اور وہ خون مبارک ایک برتن میں ڈالا گیا۔ صحابہ کا اجتماع تھا، اب وہ خون مبارک برتن میں آیا تو میرے آقا کی نگاہ کرم اٹھی، تو میرے آقا نے ان تمام صحابہ میں سے ایک ہستی کو اپنا خون عطا فرمایا،
اور وہ ہستی کون تھی؟ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بڑے تعارف ہیں، میں ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ننیال دیکھنا ہو نا تو حسین پاک کا نانا نبیوں کا سردار نظر آتا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کا ننیال دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن زبیر کا نانا صدیقوں کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ یار غار مصطفیٰ، نکھت گلزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، پرتو جمال مصطفیٰ، جلوہ کمال مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوترے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ میرے نبی نے پچھنے لگوائے، خون مبارک برتن میں آیا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور فرمایا ابن زبیر میرے خون کو لے جاؤ اور کسی محفوظ مقام پہ دفن کر دو۔ جناب عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون مبارک اٹھایا، صحابہ کی مجلس کو محفل کو چھوڑا اور باہر تشریف لائے، ایک ایسے مقام پر آئے کہ دیوار کی اوٹ ہو گئی، دائیں بائیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے سامنے وہ مبارک خون ہے، جناب عبداللہ ابن زبیر اس خون کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آقا کا حکم کہ اسے دفن کر دو۔ اب آپ نے عقل نے کہا کہ جلدی کر، کہ محبوب کا حکم ہے زمین میں گڑا کھود اور خون کو اس گڑے میں ڈال، مٹی ڈال دے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر کہ آقا جو نوکری تھی میں پوری کر آیا۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کو عقل نے کہا کہ یہ مقام خاص ہے، محفوظ جگہ ہے، اس خون کو زمین میں دفن کر دے، لیکن فوراً عشق نے انگڑائی لی، عشق نے انگڑائی لی، عشق مقابل عقل کی آیا اور عشق نے آ کر کہا خبردار عبداللہ ابن زبیر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو دیکھ تو صحیح کہ تیرے ہاتھ میں کتنی بڑی نعمت ہے، تیرے ہاتھ میں نعمت عظمیٰ ہے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے اس خون مبارک کو زمین میں دفن نہیں کیا، منہ سے لگایا اور سارا خون مبارک پی گئے۔ خون مبارک پی گئے۔ کون؟ عبداللہ ابن زبیر، نام یاد رکھیے، خون مبارک پی گئے۔ اب جب خون مبارک پی کر جناب عبداللہ ابن زبیر واپس آئے نا، یہ جملہ ہے پہلا جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب جب عبداللہ ابن زبیر نے آقا کا خون مبارک پیا ہے تو یا اللہ دیکھ رہا تھا یا مدینے والا دیکھ رہا تھا، کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا۔ پس پردہ دیوار کی اوٹ میں عبداللہ ابن زبیر نے آقا کا خون مبارک پیا، پلٹ کر صحابہ کی مجلس میں آئے، صحابہ کی محفل میں آئے تو جو جملہ صحابہ نے پوچھا، صرف اس جملے پر میں یہ جان لوں گا کہ میں نے تقریر شروع کرنی ہے کہ ختم کرنی ہے، گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نے عبداللہ ابن زبیر کی طرف دیکھا، ایک جملہ بولا، فوراً پوچھا کیفا وجدتا طعم الدم میں، کیفا وجدتا طعم الدم میں۔ عبداللہ ابن زبیر بتا زہرا کے بابا جان کے خون کا ذائقہ کیسا تھا؟ سمجھیے
سمجھیے بات کو. عبداللہ ابن زبیر نے جب وہ خون مبارک پیا، دیکھنے والا کوئی نہ تھا. آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ نے وہ لہو مبارک، وہ خون مبارک پی لیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں. میرے نبی کے صحابہ نے سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا نا. پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آقا نے حکم فرمایا تو ظاہر ہے غلام ہے، دفن کر آئے ہوں گے، سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن سوال کیا. اب سوال کیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ عبداللہ ابن زبیر اس خون مبارک کو کہاں دفن کیا ہے، کتنی مٹی ڈالی ہے، کس جگہ پہ دفن کیا ہے. سوال تو یہ بنتا تھا. لیکن رب کعبہ کی قسم، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے صحابہ نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ دفن کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کتنی مٹی ڈالی ہے. یہ نہیں پوچھا، دیکھتے ساتھ فوراً پوچھا بتا نبی کے خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا. بتا دیا دنیا کو کہ پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جنہوں نے رخ یار دیکھ لیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے نہیں ہوتے. جنہوں نے رخ یار دیکھ لیا ہو، جن نگاہوں نے چہرہ والضحا دیکھ لیا ہو، پھر ان کے سامنے پردے نہیں رہتے. وہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، نظریں عرش کا طواف کر رہی ہوتی، خبریں عرش کی رکھتے ہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خون مبارک پی لیا. میں نے کہا نا کہ تیرے کسی مولوی کسی پیر کے خون میں بدبو ہے، اور میرے تیرے نبی کے خون مبارک میں بے مثل خوشبو ہے. بولیے کیا ہے؟ بے مثل خوشبو ہے. پوچھنے والوں نے کتنا حسین سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن زبیر کیفا وجدتا طعم الدم، تو نے آقا کریم علیہ السلام کے خون مبارک میں کیسا ذائقہ پایا؟ اب عبداللہ ابن زبیر کا جواب سنیے. موڈ ہے سننے کا کہ کوئی نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی محفل میں، صحابہ کی اجتماع میں، جناب عبداللہ ابن زبیر نے فوراً فرمایا میرے ساتھیوں، اے صحابہ، میرے نبی کے غلاموں، جس وقت میں نے اس خون مبارک کو چکھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب میں نے اس کو سونگا تو وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. جب چکھا تو شہد سے زیادہ میٹھا، اور جب سونگا تو کستوری سے زیادہ خوشبودار. میرے نبی کا خون مبارک اللہ پاک نے بے مثل خوشبو رکھی ہے. اچھا ایک بات میں اور عرض کروں گا، یہاں اگر کوئی کسی آدمی کا خون پی لے اسے کیا کہتے ہو؟ بھئی انسان کا خون کوئی پی لے تو وہ وحشی ہوتا ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی مولوی کا خون پی لے وحشی ہے، کوئی پیر کا پی لے وحشی ہے نا. انسان کا جو خون پی لے وہ وحشی بنتا ہے، لیکن جس نے مدینے والے کا خون پی لیا، یہ جملہ انج سبحان اللہ والا تو نہیں سی بھرل تھوڑی اپنی موت ہے. جو یہاں انسان کا خون پی جائے، انسان ہو کے انسان کا خون پیے، وہ وحشی بنتا ہے، درندہ بنتا ہے، وحشی
لیکن جنہوں نے زہرا کے بابا کا خون پیا، میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر تو نے اپنے وجود جہنم کی آگ کو حرام کر لیا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، جو انسان کا خون پیے وہ وحشی بنتا ہے، اور جس نے زہرا کے بابا کا خون پیا وہ یہاں بھی جنتی وہ وہاں بھی جنتی بنتا ہے۔ میرے نبی کا لہو مبارک، خون مبارک کتنا نفیس ہے، کتنا اعلیٰ ہے، جتوں میں بولیا تو صرف یتوں بول کے سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اچھا اب اگلی بات میں نے کہا تھا نا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وجود پاک کے خون مبارک میں اللہ نے صرف خوشبو نہیں رکھی، بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ اب وہ بے مثل خوشبو کیا تھی؟ آپ قیمتی سے قیمتی خوشبو بھی لگائیں نا، صبح سے شام تک آپ کا ساتھ دے گی، دوسرے دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی بہت ہی 10,000 والا پرفیوم لگا لو، 3 دن نہیں نکالے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن زہرا کے بابا کی خون مبارک کی خوشبو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں زہرا پاک کے بابا جان کے وجود پاک کا خون مبارک پی لیا۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے تھے او کائنات کے لوگوں، جو خوشبو اس خون مبارک میں تھی، جس وقت میں نے وہ خون پی لیا اس کے بعد وہی خوشبو میرے منہ سے بھی آنے لگ گئی، وہی خوشبو میرے منہ سے بھی آنے لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، خوشبو میرے منہ سے آتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، خوشبو میرے منہ سے آتی رہی۔ جناب امیر عمر پاک کے 12.5 سال گزرے، خوشبو میرے منہ سے آتی رہی۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ گزرا، خوشبو میرے منہ سے آتی رہی۔ امیر مولا علی کا زمانہ گزرا، خوشبو میرے منہ سے آتی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں 61 سال گزر گئے، عبداللہ ابن زبیر کو اور سولی پہ لٹکایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں سولی پہ لٹکا اس وقت بھی میرے منہ سے خون مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے خون مبارک میں اللہ نے بے مثل خوشبو رکھی ہے، اور یہ خوشبو نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی خوشبو ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال اور دے رہا ہوں آپ کو، حضرت مالک ابن سنان، یہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ احد کا میدان ہے، زہرا پاک کے بابا جان کے دندان اقدس شہید ہوئے، خون مبارک نکلا۔ مالک ابن سنان نے دیکھ لیا، دوڑ کر آئے اور خون والی جگہ پہ اپنا منہ رکھ کے وہ خون چوسنے لگے، خون چوسنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دے مالک، اسے چھوڑ دے۔ عرض کیا آقا آپ کا حکم تو ہے، لیکن کیا کروں، میرے نزدیک 14 طبق کائنات میں اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی برکت والی شے کوئی نہیں ہے۔ مالک ابن سنان نے ہونٹ لگا کے خون چوس لیا، چوس لیا، خون تو چوس لیا نا، اب ملا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے۔ اب صحابہ حیران تھے، ابھی تلواریں چمکی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، شہادتیں ہوئی نہیں، ہم شہید ہوں کے تو جنت میں جائیں گے، یہ شہادت سے پہلے ہی جنتی، یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم گردن کٹا کے جنت میں
یہ میرے خون کا قطرہ پی کے جنت میں جا رہا ہے، میرے خون کا قطرہ پی کر جنت میں جا رہا ہے، جس کے باطن میں، جس کے وجود میں خون مصطفیٰ کا قطرہ چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ امام زرقانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مجلس بھی خوبصورت ہے، سادات کی صدارت ہے اور سب نسبت والے لوگ بیٹھے ہو، حسین انتظام ہے، حسین اہتمام ہے اور جملہ بھی بڑا حسین ہے۔ امام زرقانی نے لکھا کہ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود پاک کے خون پاک کو یہ مقام عطا کرنا چاہتا ہے کہ جس وجود میں اس خون کا ایک قطرہ چلا جائے، نہیں ایسے جملہ کہنے والا نہیں ہے، سارے بولو، جس وجود میں خون رسول کا ایک قطرہ چلا جائے وہ وجود جنت میں جاتا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس ایک قطرے کو بچانے کے لیے پورے جسم کو ہی جنت عطا ہوا، اس ایک قطرے کو بچانے کے لیے اللہ پورے وجود کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ خون رسول کا ایک قطرہ جس کے وجود میں چلا جائے وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار بنتا ہے، وہ جنت کا حقدار بنتا ہے جس کے وجود میں خون رسول کا ایک قطرہ چلا جائے، وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ بولو وہ جنت کا۔ میں نے آپ سے ایک جملہ کہلوانا ہے، جس کے وجود میں خون کا ایک قطرہ چلا جائے، خون نبوت کا، وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ جس کے وجود میں خون رسول کا قطرہ چلا جائے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو جو سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود ہی خون رسول ہو، سارا وجود ہی خون رسول ہو، کیا اسے بھی جنت کا حقدار ہی کہو گے؟ اسے بھی جنت کا حقدار کہو گے؟ اگر تم اسے بھی جس کے وجود میں خون رسول کا قطرہ گیا کہو کہ وہ بھی حقدار ہے، اور سر سے پاؤں تک جس کا سارا وجود خون رسول ہے وہ بھی حقدار ہے، تو میں کہوں گا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تم کہو گے مولانا پھر کیا کہیں گے؟ تو میں کہوں گا جس کے وجود میں خون رسول کا قطرہ چلا جائے وہ حقدار بنتا ہے، اور جس کے سر سے پاؤں تک سارا وجود خون رسول ہو وہ حقدار نہیں، وہ جنت کا سردار بنتا ہے، وہ جنت کا سردار بنتا ہے۔ جس کے وجود میں خون رسول کا ایک قطرہ چلا جائے اللہ اس قطرے کو بچانے کے لیے اس پورے وجود کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ، جی آئیے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عام فہم سی بات کر رہا ہوں۔ 2 حدیثیں پیش کیے میں نے، امام جلال الدین سیوطی نے 35 حدیث لکھی ہیں، 35 حدیث لکھی ہیں خون رسول پینے والوں کی شان میں، کس کس نے پیا، کس کس موقع پر پیا۔ تیرا میرا خون کوئی پیے وہ وحشی بنتا ہے، زہرا کے بابا کے خون کا قطرہ پیے تو جنتی بنتا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرما مصطفیٰ کریم کے وجود کے خون کے قطرے کو بچانے کے لیے میں نے اسے اس کے پورے وجود کو جنت عطا کر دی ہے۔ دنیا کو پتا چلے حقداری اور ہوتی ہے، سرداری اور ہوتی ہے، حقداری اور ہوتی ہے۔ جس نے قطرہ پیا وہ حقدار ہے، اور سر سے پاؤں تک جس کا سارا وجود ہی خون رسول ہو، پھر اسے کیا کہو گے؟ فیصلہ کیا کرو گے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ساری کائنات میں منصف اعلیٰ تو زہرا کے بابا ہے،
سب سے بڑے منصف اعلیٰ تو زہرا کے بابا ہیں. آقا نے خود فیصلہ کر دیا، فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فرمایا جس کے وجود میں قطرہ جائے وہ حقدار جنت ہے، اور جس کا سارا وجود خون رسول ہو وہ سردار جنت ہے. کوئی بات سمجھو کہ کوئی نہیں؟ میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو خون رسول کا احترام کیا ہے، خون رسول کا مقام کیا ہے، حرمت رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی زہرا کے بابا کے غلاموں سے پوچھے نا. اللہ اکبر. احترام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ تو کو پوچھے نبی کے غلاموں سے، یہ کو پوچھے بلال حبشی سے، یہ کو پوچھے صدیق اکبر سے. نبی کا احترام کیا ہے؟ پوچھے کوئی حضرت اویس قرنی سے. نبی کے دربار کا مقام کیا ہے؟ نبی کے دربار کا مقام کیا ہے؟ در والوں کی شان کیا ہے؟ گھر والوں کی شان کیا ہے؟ میں اور تو کیا جانے؟ یا مصطفیٰ جانے یا عرش عظیم کا خدا جانے. اللہ اکبر. صحابہ کا انداز ادب تھا. جو خون رسول کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ خود رسول کا کتنا احترام کرتے ہیں. بخاری کی حدیث بخاری کی، بخاری بڑی دنیا کرتی ہے. میں کہتا ہوں پڑھا کرو بخاری پڑھا کرو، لیکن ساری پڑھا کرو. بخاری پڑھا کرو اور ساری پڑھا کرو، ساری پڑھا کرو. حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. زہرا پاک کے بابا جان اپنے دہن نبوت سے اپنے لعاب مبارک کو جدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. میرے نبی تھوک مبارک زمین پر گرانے کا ارادہ فرماتے ہیں. ابھی آقا کریم علیہ السلام اس لعاب مبارک کو اپنے دہن نبوت سے جدا نہیں کرتے. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. آمنہ کے لال ابھی لعاب مبارک اپنے منہ مبارک سے جدا نہیں کرتے. آقا کریم علیہ السلام تھوک مبارک ابھی اپنے منہ مبارک سے جدا نہیں کرتے. ابو بکر صدیق اپنی ہاتھ کی ہتھیلیاں پھیلا کے، عمر اپنی ہتھیلیاں پھیلا کے، عثمان و علی اپنی ہتھیلیاں پھیلا کے زہرا پاک کے بابا جان کے سامنے کھڑے ہیں. میرے نبی لعاب مبارک جس وقت اپنے منہ مبارک سے جدا کرتے ہیں میرے آقا کا لعاب زمین پہ نہیں گرتا. ابو بکر کی ہتھیلی پہ، عمر کی ہتھیلی پہ، عثمان و علی کی ہتھیلی پہ. اور سنیو میرے نبی کے غلام نبی کا لعاب اپنے ہاتھوں پہ لے کے ادھر جا کر گرا نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ سجا کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اپنے سینے پر مل لیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس جسم کے جس حصے پر لعاب مصطفیٰ لگ گیا اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. بھائی دیکھو نا، یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جو نبی کا لعاب نہیں گرنے دیتے وہ نبی کا خون گرنے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کے غلاموں کا انداز دیکھیے. میرے آقا نے مجلس صحابہ میں فرمایا فلاں مقام پر میدان جہاد ہے، جہاد کا خاتمہ ہو چکا، جنگ ختم ہو چکی، کچھ مالک